رکھے ہوتے ہیں اور وہ اسی طریقے سے پڑے پڑے سڑ جاتے ہیں. یا پھر کوئی چور ہوتا ہے کہ کبھی صندوق کا جو ہے تالا توڑ کے نکال کے لے جاتا ہے، پھر روتے ہیں، پھر بھاگتے پھرتے حضرت کوئی تعویذ کرو، کوئی چور کا پتہ لگاؤ، کوئی گھر میں گھس گیا تھا لے گیا، سارا ہی ساری تو زندگی بھر کی کمائی تھی وہی لے کے چلا گیا، کبھی اس کی زکات نہیں نکالی جاتی، سارا جو ہے پڑا پڑا ویسے ہی پہ اس کو زنگ لگ جاتا ہے اور ایک دن دنیا سے ویسے ہی چلے جاتے ہیں. تو ایک چیز میں بارہا کہا کرتا ہوں، قوم مسلم نے دوسرے اعتبار سے ترقی کی ہے، مالی اعتبار سے کچھ ترقیاں ہمارے اندر آئی ہیں. پچھلے 10 سال اگر اٹھا کے دیکھیں تو پہلے ہماری شادی بیاہ کے کھانوں کا معاملہ دیکھ لو، نارمل ہوتا تھا کیونکہ اتنا پیسہ لوگوں کے پاس ہوتا نہیں تھا. اب آج دیکھو گے آپ کو اسٹینڈرڈ گاڑی ملے گی، اچھا گھر ملے گا، اچھے پہننے کے لیے کپڑے. تو دھیرے دھیرے مالی اعتبار سے ہم نے ترقی کی ہے، دنیاوی اعتبار سے چیزیں ہمیں سمجھ میں آئی ہیں، لیکن مینٹلی جو گروتھ ہوتی ہے وہ ہماری نہیں ہوئی ہے، نہ دینی اعتبار سے ہوئی ہے نہ دنیاوی اعتبار سے ہوئی ہے. وہ جہاں پہ سوچ تھی ہماری وہ وہیں پہ پڑی ہوئی ہے. نہ دین کے معاملے میں پڑھ کے ہم لوگ آگے بڑھ سکیں، نہ اعمال کے معاملے میں ہم لوگ آگے آ سکیں، اور نہ دنیاوی معاملات میں اچھی تعلیم حاصل کر کے ہم لوگ آگے آ سکیں. رسمن اتنی گندی گندی رسمیں آج بھی غیروں والی ہمارے اندر جو ہے وہ پائی جا رہی ہے، جس کو چھوڑنے کا ہم لوگ نام ہی نہیں دے رہے ہیں. شادی بیاہ میں جو ہے وہ ٹیکنے سے لے کے فالتو کے خرچے وہ سارے کچھ لے لو، موت وغیرہ پہ معاملات لے لو. اور یہ بالکل یہ ساری چیزیں جو ہیں شریعت نے یہ جو چیز کہی، حضرت قبلہ سمیع اللہ صاحب بیٹھے ہوئے، سوگ شریعت میں ہوتا ہے وہ 3 دن کا ہوتا ہے، 3 دن کا سوگ ہے. آپ کریں، اگر آپ 7 جمعراتیں کر رہے ہیں آپ اس کو کم کر کے لے کے آئیں، شروعات میں 3 لائیں، پھر دھیرے دھیرے کر کے آپ 11 دن 10 دنوں کے اندر یہ جو معاملات ہوتے ہیں اس کو آپ ختم کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ 40 دن اگر آپ رکھ رہے ہیں پڑھ تو آپ تب بھی کچھ نہیں رہے. آپ نے مجلس وہاں پہ لگا کے سگریٹیں، بیڑیاں، زردہ یہ سارا کچھ رکھا ہوا ہے، جو بھی آ جا رہا ہے چائے پی رہا ہے، زردے کی جو ہے تلیاں لگا رہا ہے وہاں پہ، کوئی سگریٹیں پی رہا ہے، کوئی بیڑیاں پی رہا ہے. جو بندہ انتقال کر گیا اس کے پیچھے تو آپ کر کچھ بھی نہیں رہے. کوئی ایک امام صاحب یا کوئی بیٹھا ہوا جب کوئی آ جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں لو بھائی کلام بخشو، تو اس نے سورہ فاتحہ پڑھی یا کچھ پڑھی وہ بخشوا دیا، باقی اور کسی نے کچھ نہیں کرنا ہے. وہ سارا دن پوری کوئی سیاسی باتیں ہوں گی، کبھی یہاں پہ یہ فلاں ایم ایل اے کے تعلق سے، یہ فلاں سرپنچ کے تعلق سے، یا کسی اور معاملے پہ، یا کسی کی چگلیاں کریں گے، یا کسی کی غیبتیں کریں گے، کسی کی برائیاں کریں گے. یہی سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے، اس کے علاوہ باقی کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. تو جب ہم نے 40 دن یہی کرنا ہے تو وہ 40 دن فالتو کیوں وقت کیوں برباد کر رہے ہیں؟ یا تو ایسا ہو کہ ہم کم سے کم وہاں پہ بیٹھ کے کوئی قرآن پڑھ رہے ہوں، تسبیح پڑھ رہے ہوں، کوئی ایصال ثواب کر رہے ہوں، الحمدللہ سبحان اللہ پڑھ رہے. نہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کسی بھی آپ موت کی مجلس میں چلے جائیں، چہلم تک لوگ بیٹھتے ہیں تو وہاں پہ یہ کچھ بھی نہیں، صرف یہ سارے غلط کام ہو رہے ہیں. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اس وقت کو بچائیں. جب شریعت نے ہمیں 3 دن کا کہا ہے کہ 3 دن کا سوگ ہے، بس 3 دن کے، اس کے بعد 10 دن کریں، 12 دن کریں، 15 دن کریں، جلدی میں آپ کریں. ایصال ثواب جتنا کرنا ہے آپ سال بھر کرتے رہیں اپنے باپ کے لیے. آپ کسی جو ہے مدرسہ واقعی میں جہاں پہ تعلیم ہو رہی ہو، جہاں پہ اچھے بچے پڑھ کے نکل رہے ہیں، وہاں پہ آپ اپنے والد صاحب کے نام کا ایک کمرہ بنوا دیں. آپ کوئی ایسی جگہ پہ جہاں سے لوگ گزرتے ہیں اور لوگوں کو پانی پینے کی دقت ہوتی ہے، آپ ان کے لیے والد صاحب کے نام کا واٹر کولر لگا دیں، مسجد میں لگا دیں، مدرسے میں لگا دیں. آپ کوئی ایسا کام کریں، والد صاحب کے لیے کوئی غریب بچیاں ہیں جن کی شادی نہیں ہو رہی ہے، ماں باپ کے پاس پیسے نہیں ہے، آپ جو 40 دن کے اندر 40-50 ہزار روپے لگا رہے ہیں وہ آپ روپے اٹھا کے ان 2 بچیوں کے جہیز کا سامان دے دیں یا ان بچیوں کے ہاتھ گیلے کر دیں، تو اس سے بڑا ثواب کا کام اور کوئی نہیں ہے. تو آپ ان ثواب کے کاموں میں خرچ کر سکتے ہیں. پھر ایسی ایسی رسمیں ہمارے اندر آ گئی ہیں شادی بیاہ کی طرح، موت پہ بھی عجیب عجیب طریقے کے کھانے، یا پھر موت والے دن جو ہے ہم لوگ میٹھے چاول بنا لیتے ہیں کہ اب کسی کا منہ جو ہے وہ توڑوا رہے ہیں یا جو کر رہے ہیں، جو رسمیں، یہ ساری چیزیں کچھ بھی نہیں ہے. لوگوں کو دعوت دے کے کھانے کے لیے بلانا یہ بالکل حرام ہے. دعوت دے کے جس طرح شادی بیاہ میں بلاتے ہیں اس طریقے سے کسی کو موت پہ نہ بلائیں کہ ہم اپنے باپ کی چہلم کی فاتحہ کر رہے ہیں، ہم نے دعوت رکھی ہے آپ آئیں کھائیں. نہیں، یہ بالکل غلط چیز ہے. ایصال ثواب کی مجلس کریں، دور سے کچھ مہمان آ گئے، جیسے حضرت 465 سے آئے یا اور سے آئے، اب ظاہر سی بات ہے ان کے کھانے کے لیے انتظام کرنا پڑے گا. اتنی دور سے آئے تو یہ چیز شریعت نے منع نہیں کی ہے. اس کے لیے آپ نارملی کوئی کھانے کا انتظام کریں، اتنی دور سے لوگ آئیں، کوئی دال روٹی کھا کے جو ہے وہ آرام سے چلے جائیں. تو یہ ساری چیزیں ہمیں جو ہیں وہ جو غلط رسمیں ہمارے اندر آ گئی ہیں وہ ہمیں ختم کرنی پڑیں گی.
موت والے دن جو ہے پہلے یہاں پہ دستیل وغیرہ میں آس پاس میں کہیں پہ تھا، جیسے ہی جنازہ جو ہے وہ تدفین کر کے آتے تھے، آ کے میٹھے چاول بناتے تھے، ساروں کو کھلاتے تھے. کیوں کھلا رہے ہیں؟ تو خوشی کا موقع ہے جو آپ کسی کو میٹھے چاول بانٹ رہے ہیں، وہاں پہ آؤ کھاؤ تم لوگ کھا کے جاؤ. کچھ بھی نہیں ہے ایسا، شریعت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو دین وہ لیں، اعمال وہ کریں، کام وہ کریں جس کا ہم نے شریعت نے ہمیں حکم دیا ہو، اور ان چیزوں سے بچیں جس نے جو ہے شریعت نے ہمیں روکا ہو. تو نارملی جو ہے آپ یہ ساری چیزیں جو ہے بالکل چھوڑ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. آپ دور سے اگر کچھ لوگ آئے ہیں، جنازے میں وقت ہے، کافی ٹائم لگ گئے، ورنہ اکثر کیا رہتا ہے سارے لوگ جلد بازی میں رہتے ہیں، جیسی جنازہ ہوا ہر کوئی اپنی گاڑی لے کے آتا ہے، فٹافٹ نکل لیتا ہے. اور اگر کچھ لوگ ہیں پہلے سے آ گئے ہیں، رات سے صبح تک رکیں گے، تو پڑوسیوں کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ کوئی دال روٹی، اپنے 8-10 مہمان آئے آس اپنے پڑوس کے یہاں پہ لے جائیں گھر پہ، اور ان کو کوئی دال روٹی جو بھی ہے وہ کھلا دیں. تو یہ ساری چیزیں جو غلط رسمیں ہمارے اندر جو ہو گئی ہیں، اب آپ کے یہاں پر نہیں پتا ہے مجھے کیا ہوتا ہے، لیکن شادی بیاہ پہ کہیں پہ گونج پاٹ کا سیرا بنا رہے ہیں، کہیں پہ دال کا بنا رہے ہیں، کہیں پہ کیا کر رہے ہیں. آپ کو شادی تھوڑی کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں آپ نارملی کوئی ایسا رکھیں کہ جو دور سے لوگ آئیں ان کے لیے تھوڑا بہت ہو جائے، بس ایصال ثواب. مین جو چیز ہوتی ہے وہ ہوتا ہے ایصال ثواب. مسکینوں، غریبوں، فقیروں کے لیے انتظام کریں. اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، وہ پیسہ آپ وہاں پہ خرچ کریں. اور مینٹلی جو گروتھ ہے وہ لے کے آئیں. تعلیمی اعتبار سے دینی معاملات میں بھی اور دنیاوی معاملات میں بھی ہم لوگ بہت زیادہ پچھڑے ہوئے ہیں، اور ہمیں آج ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم کی طرف لے کے آئیں، ہم اپنے بچیوں کو بھی اچھی تعلیم دلائیں. اور ایسی موت کی مجلسوں میں جب ہم لوگ آئیں تو جو چیزیں سنیں. اب رمضان الکریم کا مقدس مہینہ آ رہا ہے، تو اس کے تعلق سے ہم لوگ تیاری کریں. حدیث کے اندر کتنی فضیلتیں آئی ہیں کہ جب رمضان کریم کا مقدس مہینہ آتا ہے، اللہ جہنم کے سارے دروازوں کو بند کر دیتا ہے اور جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیتا ہے. اور بلکہ حدیث پاک کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب روزے دار روزہ رکھتا ہے تو اس کے منہ کی جو اس کے ہم جسے جو کہتے ہیں بو، جو کہتے ہیں منہ کی جو اس کی خوشبو رہتی ہے، جو منہ سے جو اپنے سانس لیتے ہیں جو ہوا رہتی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جو ہے وہ مشک سے بھی جو ہے زیادہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور شہزادہ جمال الاولیاء. نعرہ تکبیر، حضرت پیر سید اسلم شاہ صاحب قبلہ. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ سید یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ سید یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. شہزادہ جمال الاولیاء حضور سید حاجی اسلم شاہ صاحب قبلہ بھی تشریف لا چکے ہیں. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ مجلسوں کے اندر آئیں تو جو چیزیں سنیں ان پہ عمل کی بھی کوشش کریں. ایسا نہ ہو جس طرح ہم لوگ جاتے ہیں ریت پہ بیٹھتے ہیں، ریت لگتی ہے، جب اٹھتے ہیں تو وہ پلہ جھاڑ کے اٹھ جاتے ہیں، پلے کچھ بھی نہیں رہتا. رمضان الکریم کا مقدس مہینہ آ رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں. مالک جو زندگی گزر گئی ہے سو گزر گئی، لیکن اب سے ہم جو ہے وہ عہد کرتے ہیں کہ رمضان کے روزے بھی رکھیں گے، نمازیں بھی پڑھیں گے. یہ زندگی 4 دن کی ہے. کسی موڑ پہ اچانک جس طریقے سے شوکت صاحب کی ختم ہو گئی ہے، ہماری بھی ختم ہو جانی ہے. ہو سکتا ہے ہمیں پھر جو ایصال ثواب کی مجلسیں بھی نصیب ہوں یا نہ ہوں، وہ بھی کچھ پتہ نہیں ہے. ہمارے پیچھے کوئی ایصال ثواب کرنے والا ہو جانا. اکثر یہی حالت ہے، اکثر یہی حالت ہے. قبروں پہ فاتحہ پڑھنے والے لوگ بھی نہیں ہیں. لوگ جو گزر جاتے ہیں ان کی قبروں پہ ہم لوگ سال نہیں جاتے. شب برات والی رات والدین کی قبر پہ کبھی فرصت مل گئی تو چلے گئے، ورنہ ٹائم کس کے پاس ہے. وہ مشتاق یوسفی نے کہا تھا، مٹ گیا مشتاق دل سے رنگ یادیں رفتگاں، پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو گئی. کس کے پاس وقت پڑا ہے کہ کون جائے ماں باپ کی قبر پہ، دادا دادی کی قبر پہ جا کے پھول چڑھائے، وہاں پہ فاتحہ پڑھے؟ کسی کے پاس وقت نہیں ہے. میاں محمد بخش صاحب نے تو حد کر دی، کہتے ہیں جنہ باجوں اساں پل نہیں سا جیندے وہ شکلاں یاد نہ رہی ہیں. جن کے لیے ہم 1 منٹ جی نہیں سکتے تھے، 5 منٹ ہم لوگ رہ نہیں سکتے تھے، جن کی شکلیں دیکھے بغیر ہمیں سکون نہیں آتا تھا، آج ان کی شکلیں بھی ہمیں یاد نہیں رہی. ہم ان کو بھی بھول گئے، ہم قبروں کے نشان بھی بھول گئے. ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہے ہمارے والدین کی قبر کون سی ہے. کسی نے کوئی نشان لگا دیا تو الگ بات ہے، ورنہ وہ بھی ہمیں یاد نہیں ہے.
हुजूर गौसे आजम भी फरमाते हैं, ओ जमीन पे इतरा के चलने वाले, ओ अपने कपड़ों को मिट्टी ना लगने देने वाले, ओ बड़े बड़े महलों में रहने वाले, तू बड़ी बड़ी कोठियां बना रहा है, बना के तू चला जाएगा, तू कब्र में चला जाएगा, रहेंगे इसमें और हिसाब तुझे देना पड़ेगा। हिसाब यकीनन जो बना रहा है, जो कुछ अमाल कर रहा है, उसी को तो जाके देना पड़ेगा। जरूरत यह है कि हम लोग सोचें कि हमने आखिरत के लिए क्या। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में एक जगह इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद। ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो और हर जान ये देखे कि उसने कल के लिए क्या तैयारी कर रखी है, आखिरत के लिए भेज क्या रखा है। तो तौबा करें। यकीनन जो बंदा तौबा करके अल्लाह की बारगाह में आ जाता है और सच्चे दिल से तौबा कर लेता है, तो अल्लाह फिर ये नहीं देखता कि ये 70 साल बाद आया है, 80 साल बाद आया है, इसके 50 साल की उम्र गुजर गई, सारी गुनाहों में गुजरी। नहीं, वो फरिश्तों को गवाह बना के अल्लाह कहता है, फरिश्तों गवाह हो जाओ, आखिर आया तो मेरी चौखट पे ही है, माफी तो आके मुझसे ही मांगी है, अगर मैंने इसको नहीं बख्शना तो किसने बख्शना है। बल्कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा को समझाने के लिए एक बात बयान फरमाई का, सहाबा कोई एक बंदा था जो ऊंटनी पे सवार था, सारा साजो सामान उसने ऊंटनी पे डाला हुआ था। अब रास्ते में निकल गया, रास्ते में निकला तो कहीं पे जाके थकावट हुई। आपको पता है पहले सफर जो है वो जंगलों में होते थे, कहाँ पे इतने ज्यादा शहर थे, दूर दूर के सफर होते थे। तो रास्ते में जाके एक जगह क्या हुआ कि वो थक गया, तो उसने अपनी ऊंटनी को रोका और पेड़ के नीचे थोड़ी देर के लिए आराम करने लगा, सुस्ताने लग गया। दोपहर में थोड़ी देर सुस्ता लेता हूँ, फिर उठ के चलूंगा। और उसकी उसी जो है हालत में आंख लग गई। अब जब वो उठा जंगल के अंदर, जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि उसकी ऊंटनी उसके पास नहीं है। सारा खाने का पीने का सारा सामान था वो ऊंटनी पे लादा हुआ था और वो ऊंटनी गायब है। अब आप बताएं, जंगल के अंदर किसी की सवारी खो जाए और सारा सामान खाने पीने का उसी पे हो, तो उसके लिए तो सीधी सीधी मौत है। आसपास में कोई दूर दूर तक कोई गांव भी नजर ना आए। तो अब वो जो थोड़ी दूर इधर उधर जाके उसने देखा, लेकिन उसको वो नजर नहीं आई। तो वापस आके उस पेड़ के नीचे अपनी मौत का इंतजार करने लगा। उसको पता था कि अगर इधर उधर जाऊंगा तो प्यास के मारे भटक के मर जाऊंगा। तो उसी पेड़ के नीचे अपनी मौत का इंतजार करने लगा। उसी हालत में फिर उसकी आंख लग गई। अब जब उसकी आंख लगी, थोड़ी देर बाद जब उसकी आंख खुली तो क्या देखता है कि वो ऊंटनी उसके सामने खड़ी हुई है और साजो सामान के साथ खड़ी हुई है। अब वो इतना खुश हुआ कि अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के दुआ करने लगा, अल्लाहुम्मा अंता अब्दी व अना रब्बुक। अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के दुआ करने लगा। खुशी इतनी है, अल्लाह की बारगाह में क्या कह रहा, मालिक तू मेरा बंदा है, मैं तेरा रब हूँ। कहना क्या था? कहना ये था कि मालिक तू मेरा रब है, मैं तेरा बंदा हूँ। और उसने जो इतनी खुशी थी ऊंटनी मिलने की, सामान भी साथ में मिल गया, जिंदगी मिल गई। तो फिर क्या कहने लगा, अल्लाहुम्मा अंता अब्दी व अना रब्बुक। ए मेरे परवरदिगार, तू मेरा बंदा है और मैं तेरा रब हूँ। सबकत निशानी हो गई, खुशी इतनी थी पता ही नहीं चला क्या रहा हूँ। वो जब भी तेरी कुर्बत के इम्कान नजर आए, हम इतने खुश हुए कि परेशान नजर आए। वो खुशी इतनी थी कि जो है पता ही नहीं चला। सहाबा से हुजूर ने पूछा, मेरे सहाबा बताओ उसको कितनी खुशी हुई होगी। सहाबा ने कहा, हुजूर उसकी खुशी का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। हुजूर ने फरमाया, एक बंदा जब तौबा करके अल्लाह की बारगाह में पलट के आ जाता है, रब इससे भी ज्यादा खुश होता है। रब इससे भी ज्यादा खुश होता है। तो आज सावी ने खुले राह भी ने, आज हमारे पास सांसें भी हैं, रास्ते भी खुले हुए हैं, सारी कुछ आसान। इतना आसान दीन तो किसी को नहीं दिया गया जितना हमें दिया गया है। फरमाया गया, नमाज पढ़ो, वुजू करो, नमाज पढ़ो, पूरी जमीन को तुम्हारे लिए मस्जिद बना दिया गया है। पहले की उम्मतों में यह था कि नहीं, जहाँ पे इबादत गाह है वहीं पे जाके नमाज पढ़ना पड़ेगी। लेकिन नहीं, अगर तुम खेत में हो, मस्जिद दूर है, चलो कोई बात नहीं, नमाज का वक्त हो गया, तुम वुजू कर लो, मुसल्ला बिछा लो, वहीं पे खड़े हो जाओ, तुम्हारा जो है सवाब उतना ही तुम्हें मिलेगा, तुम यहीं पे नमाज पढ़ो। अच्छा, ये मामला है, कितनी सहूलियात हमें दी गई, लेकिन हम लोग नाशुक्रे हो गए हैं। हम लोग इतने ज्यादा जो है नाशुक्रे हो गए कि हम लोग नाशुक्री पे नाशुक्री करते हैं और बिल्कुल जो है ना अहल इतने हो गए। कहा गया नमाज खड़े होके पढ़ो। अच्छा, खड़े होके पढ़ने की इस्तिताअत नहीं है, घुटनों में कमजोरी आ गई है, ऐसा करो बैठ के पढ़ो। फिर मामला ये हुआ कि बैठ के भी नहीं पढ़ी जाती, हम लोग बहाने कर बैठ के भी नहीं पढ़ी जाती। कोई बात नहीं, चारपाई पे लेट जाओ, लेट के पढ़ो।
یا ٹیک لگا کے پڑھ لو, لکڑی کا سہارا لے لو, دیوار کا سہارا لے لو, لیکن یاد رکھو رب کی بارگاہ میں تمہارا سجدہ قضا نہ ہونے پائے. تمہیں تو یہ چیز سوچنی چاہیے کہ وہ رب جس نے تمہیں سانسیں دی, وہ رب جس نے تمہیں زندگی کی نعمتیں دی, وہ رب جس نے تمہیں اتنا خوبصورت جسم دیا, وہ رب جس نے تمہیں مکان دیا, جس نے تمہیں گاڑی دی, جس نے تمہیں کھیت و کھلیہان دیے, جو آسمان سے تمہارے لیے پانی برساتا ہے, جو زمین سے تمہارے لیے کھیتی اگاتا ہے, تو جو تمہیں اتنی نعمتیں دیتا ہے, اس کا اتنا تو حق بنتا ہے کہ تم اس کی بارگاہ میں دن میں 5 مرتبہ سجدہ کرو. سجدہ تو کم سے کم تم اپنی پیشانی کو شکرانے کے طور پہ اس کی بارگاہ میں جھکاؤ تو صحیح. کا لکڑی کا ٹیک لگا کے جو ہے تم لوگ نماز پڑھ لو, اگر نہیں پڑھی جا رہی ہے, دیوار کا سہارا لے لو, لیکن رب کی بارگاہ میں جو ہے اس کی نعمتوں کی ناشکری نہ کرو, کوئی بھی سجدہ قضا نہ کرو. یہ حکم دیا گیا. اچھا, آج ہم لوگ جو ہیں صحیح سلامت ہیں, آنکھیں بھی سلامت ہیں, پیشانی بھی سلامت ہے, دماغ بھی سلامت ہے, ہاتھ بھی صحیح ہیں, پاؤں بھی صحیح ہیں, تو ابھی ہمیں ان نعمتوں کی قدر نہیں ہے. یہ جو ہم لوگ بول رہے ہیں نا, بولنے کے اندر جو تھوک آتا ہے, یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے. آپ کہیں گے حضرت یہ کیسے نعمت ہے؟ تھوک تو ویسٹ چیز ہے, ہم لوگ تو تھوک دیتے ہیں. نہیں صاحب, ان لوگوں سے پوچھو جن لوگوں کو تھوک جو ہے وہ سوکھ جاتا ہے, جب بولتے ہیں تو تھوک ان کا کم پڑ جاتا ہے, تو وہ زیادہ بول نہیں پاتے, ان کو بار بار جو ہے وہ حالت خراب ہو جاتی ہے, پانی پینا پڑتا ہے, یا زیادہ لمبا بول نہیں سکتے. تو یہ جو زیادہ تھوک منہ میں آتا ہے, یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ آپ کو بولنے میں آسانی ہوتی ہے. یہ ذرا ان لوگوں سے پوچھو جن کے اندر تھوک کی کمی ہے. آپ کو اللہ نے آنکھیں دے رکھی ہیں, آپ جب نظر اٹھاتے ہو تو پورے آسمان کو جو ہے وہ اپنے نظر کے اندر, جو آنکھوں کے اندر ایک چھوٹا سا کالا جو ہے گول دائرہ, اس میں ایک چھوٹا سا اور دل کے جتنا دائرہ ہے, اس کے اندر پورے آسمان کو سمو لیتے ہو. ذرا ان سے پوچھو آنکھوں کی قدر, جو آنکھوں سے اندھے ہیں, وہ تمہیں بتائیں گے آنکھوں کی قدر کیا ہے. تمہیں اللہ نے اتنی نعمتیں دی تو تم نے اس کی قدر ہی نہیں کی, اور تم نے ایسے ہی کر کے چھوڑ دیا کہ نہیں چلو کوئی بات نہیں. ان سے پوچھو جن کے ہاتھ نہیں ہے. شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے آتا ہے, ایک مرتبہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے, نماز پڑھ کے جب باہر نکلے تو پھر جو ہے جوتیاں نہیں تھی, جوتیاں غائب ہو گئی. ہمارے معاملات بھی ایسے ہی ہیں, ہماری مسجدوں کے اندر بھی جوتیاں محفوظ نہیں ہیں. واٹر کولر جو ہم لوگ لگاتے ہیں, اخلاقی گراوٹ اتنی ہے, وہاں پہ ہم لوگ زنجیر سے باندھ کے اس کے لوٹے کو رکھتے ہیں کہ کوئی اس کو اٹھا کے نہ لے جائے. یہ اخلاقی گراوٹیں ہماری, یہ اتنی اخلاقی گراوٹیں. چپلیں ہماری محفوظ نہیں ہیں, واٹر کولر پہ رکھا ہوا لوٹا ہمارا محفوظ نہیں ہے. قبرستان چلے جائیں, وہاں پہ اس کا گیٹ محفوظ نہیں ہے. کہیں پہ بھی چلے جائیں آپ معاملات, ہر جگہ پہ اخلاقی گراوٹ اتنی زیادہ ہو گئی ہے. شیخ سعدی شیرازی جو ہے لکھتے ہیں کہ میں جب باہر نکلا تو میری جوتیاں نہیں تھی. میں آسمان کی طرف سر اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کرنے لگا, مالک اتنی دھوپ ہے, کڑکتی ہوئی دھوپ کے اندر پاؤں کے اندر جوتیاں ہی نہیں ہے, کوئی جوتیاں اٹھا کے لے گیا, اور میں سارا دن تیرے راستے میں پیدل سفر کرتا ہوں, لوگوں کو دین کی دعوت دیتا ہوں. کہتے ہیں اسی حالت میں چلتے جا رہا تھا, راستے پہ گیا تو دیکھا کہ ایک بندہ بیٹھا ہوا جس کے دونوں پاؤں ہی نہیں ہیں. شیخ سعدی شیرازی لکھتے ہیں میں فوراً سجدے میں گر گیا اور اللہ کا شکر ادا کیا, مالک میرے پاؤں میں تو جوتیاں نہیں ہیں, اس کے تو پاؤں ہی نہیں ہیں, اللہ اس کے تو پاؤں ہی نہیں ہیں. تو ہم لوگ ناشکری کرتے ہیں, یار ہمارے پاس تو 2 کمرے ہی ہیں, مکان ڈھنگ کا ہے نہیں ہمارے پاس. تو ذرا ان کو بھی تو دیکھیں, وہ جو جھونپڑیوں میں رہتے ہیں. اگر اللہ نے آپ کو جھونپڑی دے رکھی ہے تو ان کو بھی سوچیں جو شہروں میں فٹ پاتھ پہ سوتے ہیں, جو کڑکتی ہوئی ٹھنڈ کے اندر رات میں بغیر کمبلوں کے سوتے ہیں. یہ چیزیں ہمیشہ یاد رکھیں. ہمیں یہ حکم دیا گیا, اپنے سے اوپر والے کو کبھی نہ دیکھیں, اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں, تمہاری زندگی سوکھی کٹ جائے. اگر تمہارے پاس 1 مربع زمین ہے تو ان لوگوں کو دیکھیں جن کے پاس ایک بیگھا بھی نہیں ہے, تو تمہیں سکون ملے گا. جی میرے پاس 1 مربع ہے تو صحیح, یہ تو بیچارے کے پاس 1 بیگھا ہی نہیں. اگر تم 4 مربے والے کو دیکھو گے تو 1 مربے میں تمہارا دم گھٹنے لگ جائے گا. تم کہو کہ میرے پاس تو بس 1 بیگھا ہی زمین ہے. یہ ہماری ناشکری ہے. گیہوں اچھی خاصی ہو جائے, سرسوں ہو جائے, نرما ہو جائے, بہت کچھ ہو جائے, اللہ کا شکر کبھی ادا نہیں کریں گے. اچھے خاصے بندے سے پوچھ لو, اچھی خاصی کوٹھی ہے, گاڑی ہے, سارا کچھ ہے, جناب کیا حال ہے, کیسی گزر رہی ہے, تو وہ منہ لچکا کے کہے گا حضرت بس دال روٹی والے بن رہے ہیں, ٹائم پاس ہو رہا ہے. یعنی ابھی اس کا ٹائم پاس ہی ہو رہا ہے, دن میں 3 بار کھا سکتا ہے, گاڑی میں گھوم رہا ہے, اچھا گھر ہے, اے سی لگی ہوئی ہے, جو مرضی چاہے جہاں جا سکتا ہے, اور منہ لٹکا کے کہے گا حضرت دال روٹی والے بن رہے ہیں, بس ٹائم پاس ہو رہا ہے. اس مرتبہ فصل اچھی نہیں ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں بندہ شکر ادا کرے. مالک تو جس حال میں رکھے تیرا شکر ہے, جس حال میں تو رکھے ہم تیرا شکرانہ ادا کرتے ہیں. یہ سونا ہی میرا دکھ وچ راضی میں سکھ نو
چن لے جاؤں. کیا بات ہے. معاملہ تو یہ ہونا چاہیے, ہمیں بزرگان دین سے سیکھنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ گرمی آ گئی حضرت, گرمی میں بھوک برداشت نہیں ہوتی ہے, روزے رکھیں کیسے؟ تو جب کوئی مصیبت سے گزریں گے تبھی تو ثواب ملے گا. جب اگر کوئی تکلیف اٹھائیں گے, کوئی دکھ اٹھائیں گے, کوئی پریشانی ہوگی تبھی تو ثواب ملتا ہے نا. ایسے ہی تو آسانیوں کے ساتھ تو منزلیں نہیں مل جاتی, ایسے ہی تو بغیر تکلیفیں سہے ہوئے تو بندہ منزل پہ نہیں پہنچ جاتا. تو اس کے لیے جو ہے وہ پریشانیاں سہنی پڑتی ہے. ہمیشہ میں کچھ اشعار سنایا کرتا ہوں, وہ کسی نے کہا تھا اسلاف کی